تفسیر 23ویں روزے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں حق سچ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں عوام پاکستان سے گزارش کروں گا کہ لیڈروں کی محبت میں اس قدر اندھے نہ ہو جائیں کہ مقدسات اسلامیہ کی توہین بھی شروع کر دیں، جس طرح کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے باکانہ اور واضح اور شور ہوگا وہاں پر کیا گیا، یہ صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی توہین ہے، اور اسے کوئی بھی صاحب ایمان صاحب اسلام نہ تو برداشت کرتا ہے، نہ اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، بلکہ یہ کھلی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور دربار رسالت کی توہین ہے۔ آئیے آتے اپنے موضوع کی طرف۔ سورہ اس پارے کے 7 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ زاریات کا بقیہ جز ہے، دوسرا حصہ سورہ طور مکمل ہے، تیسرے حصے میں سورہ نجم مکمل ہے، چوتھے حصے میں سورہ قمر مکمل ہے، پانچویں حصے میں سورہ رحمان مکمل، چھٹے حصے میں سورہ واقعہ اور آخر میں سورہ حدید ہے۔ سب سے پہلے سورہ زاریات کے بقیہ حصے میں چلتے ہیں۔ اس میں خالق کائنات جل و علا نے سب سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ ہماری سائنس آج ترقی کر کے یہاں تک پہنچی کہ کوئی بھی ملک اپنے ڈرون طیارے بھیج کر وہ کیا کرتا ہے، کسی ملک کو ٹارگٹ کرتا ہے اور وہاں پر طیارے اپنے مخصوص مقام پر جا کر بم گرا کر واپس آ جاتے ہیں، اور میزائل ایسے انہوں نے ایجاد کر لی ہیں سائنس نے کہ ایک نشانہ فٹ کرتے ہیں، میزائل کو ٹارگٹ دیتے ہیں، وہاں سے وہ چلتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر جا کر تباہی مچاتا ہے، ٹارگٹ کے اوپر جا کر گرتا ہے۔ آئیے ذرا اس میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، یہ 27ویں پارے کی جو آیت نمبر 34 سورہ زاریات کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس وقت خالق کائنات نے اپنے عذاب کو نازل فرمایا قوم کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، تو وہ کیا تھے؟ اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے اور اللہ پاک نے اپنے مٹی کے بنے ہوئے غلیل کہہ لیں یا بنے ہوئے میزائل کہہ لیں کہ ان کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں گرنا تھا، جس کے اوپر گرنا تھا، ان مٹی کے غلیلوں کے اوپر، ان مٹی کے میزائلوں کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ جب غلیل چلے، جب وہ میزائل چلے تو اسی کے اوپر جا کر گرے جس کا نام لکھا ہوا تھا۔ سائنس آج پہنچ رہی ہے، میرے مالک کی قدرت آج سے کروڑوں سال پہلے، لاکھوں صدیاں پہلے یہ کام میرا مالک کر چکا ہے۔ تو یہ سائنس کی ترقی اپنی جگہ پر، لیکن یہ قرآن یہ سارا کچھ پہلے بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے بنے ہوئے پتھر ان کی طرف بھیجے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، جو حد سے بڑھنے والے لوگ تھے ان کے اوپر وہ نشان لگے ہوئے میزائل آ کر گرے اور انہوں نے برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کی آیت نمبر 56 کے اندر تخلیق انسانی کا مقصد بیان فرمایا۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تخلیق انسانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اور خالق کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یقیناً بیکار پیدا نہیں کیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وحید کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ برکتیں اسی ذات کے ہاتھ میں ہیں کہ جو مالک الملک ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر فرمایا اسی ذات نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں کس کے اعمال اچھے ہیں۔
یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بخشن ہار غالب اور بخشن ہار ہے۔ پھر اس میں مالک الملک نے یہ بتایا، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری حدیث پاک ہے، یہ اللہ پاک نے انسان کو جب اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے تو بندہ جب مالک کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی جو چیز ہے وہ اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، میں تیرا یعنی میں دنیا کی محتاجی سے بے نیاز کر دوں گا اور پھر محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میرے ذکر میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے ہاتھ مصروفیت سے بھر دوں گا کہ تو کماتے ہی رہنا، تیرے گھر کی پوری نہیں پڑنی، تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، نہ تیرا دماغ بھرے گا، نہ تیرا دل بھرے گا، اور نہ تیری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھے، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا اسی کی طرف وہ راغب اور شاغل ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کی اس پارے کی تیسری صورت سورہ طور کو بیان فرمایا۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ ہمیں آخرت کا خوف دلایا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، مالک فرماتے ہیں مجھے کھلے ہوئے صفحات کی قسم ہے، مجھے بیت المعمور کی قسم ہے اور بلند چھت کی قسم ہے، سلگائے جانے والے سمندر کی قسم ہے کہ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک کے عذاب کے حوالے سے مقدس آیات اتری ہیں۔ اب اس میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے میدان میں کافروں کو قیدی بنا لیا تھا تاکہ ان کے حوالے سے بات کروں اور ان کی رہائی کی کوئی سبیل نکلے، فرماتے جس وقت میں بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھانے کی اور تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی۔ فرماتے اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، فرماتے ہیں یہ آیات سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے مجھ پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عذاب نازل ہونے کے خوف سے اسی وقت کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت کی آیات سن کر دین کی طرف آ جانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن ہمیں آج قرآن اثر نہیں کرتا کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کی وجہ شاید یہی ہے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یہ آیت ان عذاب ربک لواقع تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی آپ کی حالت بن جاتی رہی، آپ کے سانس پھول جاتے، سانس چڑھ جاتے۔ اب یہ عذاب الہی سے بے خوف ہونا، عذاب الہی سے بے خوف ہونا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 21 میں مالک الملک نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے اپنی اس آیت مقدسہ کے اندر، اگر ماں باپ نیک ہوں،
ماں باپ نیک ہوں اور نیک ماں باپ کے پیروکار بنے اولاد۔ اگر اولاد اعمال میں خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی کر جائے، وہ درجہ مرتبہ حاصل نہ کرے، تو پھر ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا جو درجہ ماں باپ کو ملتا ہے۔ ماں باپ جنت میں جائیں گے، اولاد بھی جنت میں جائے گی، اور ماں باپ جس درجے پر ہوں گے اللہ رب العزت اولاد کو بھی وہی درجہ دے گا، اور پھر اولاد کا کو وہی درجہ جب دے گا نا تو پھر مالک الملک ماں باپ کی نیکیوں میں اور ان کے درجے میں بھی کمی نہیں کرے گا۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکوں کی نسبت انسان کو بڑے مرتبے پر لے جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ مومن ہیں، ماں باپ نیک ہیں، تو اولاد کا مومن ہونا، عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے، عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بدبختی کا شکار کیوں ہوا؟ حالانکہ نبی کا بیٹا تھا۔ اس کی صاف واضح وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے باپ کے عقیدے کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے نیک ماں باپ کے نقش قدم پر چلے۔ اس کے بعد ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 اور 30 کے اندر ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، خلاق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون قل تربصوا انی معکم من المتربصین۔ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہا، اللہ فرماتے ہیں محبوب اب آپ چپ ہو جائیں، آپ کیا ہو جائیں؟ چپ ہو جائیں، اور پھر تماشا دیکھیں، انہوں نے آپ کی توہین کی، اب ان سے بدلہ لینا میرا کام ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نتربص بہ ریب المنون، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہمیں انتظار ہے کہ آن قریب آپ کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرما دے قل، محبوب فرما دے تربصوا، اب رکو، انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ کا قہر کس کے اوپر اترتا ہے۔ رسول اللہ کی کوئی توہین کرے اور پھر بچ جائے کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، یہ رب العزت کی غیرت برداشت نہیں کرتی، رب العزت کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ میں کل کے واقعے والوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں کہ رب کی غیرت کب تمہیں اپنے عذاب میں گرفتار کرتی ہے، یہ زیادہ دیر تمہارے پکڑے جانے میں نہیں لگے گی۔ اب ذرا سنیے، یہاں پر اللہ رب العزت نے محبوب کے ناموس پر جب بھی حملہ ہوا جواب رب نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تم توہین کر رہے ہو، اس کا بھی جواب دیا۔ انہوں نے میرے محبوب کو مجنون کہا، اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا، وما صاحبکم بمجنون۔ اور جس وقت انہوں نے کاہن کہا، اللہ رب العزت نے پورے قرآن مقدس کے اندر محبوب کے ناموس کے تحفظ فرماتے ہوئے یہ فرمایا، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون وما بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا تحفظ فرمایا۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب پاک ثاقب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے کلام مجید برہان رشید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے محبوب کا بولنا میرا بولنا ہے۔ محبوب کی نسبت ایسی ہے، محبوب کے ہر کام کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ میرے محبوب اگر کنکری پھینکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اگر محبوب بولتے ہیں، رب فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جن کی ہر بات وحی خدا، ان کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، دیتے ہیں رب فرمیدہ کہنی
اوتی لب ہلیندہ کہنی ایندہ بولن رب دا بولن ایندی پاک زبان ہے وارا فانا اللہ کا ذکر رب سے ایندہ فرمان ہے. یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب جو اللہ کی دربار میں ہے اس کو بیان فرمایا. ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا کہ محبوب کو وہاں بلایا کہ جبریل تو رک گئے، آدم رک گئے 7ویں آسمان پر، جبریل رک گئے سدرۃ المنتہا پر، لیکن آگے آواز آتی رہی ادن منی ادن منی ادن منی، محبوب قریب آ جاؤ، محبوب قریب آ جاؤ. مقام دنا، پھر مقام تدلّا، پھر قاب قوسین، پھر مقام ادنا کے اوپر اللہ رب العزت پہنچے. یہاں پر خواجہ محمد یار گڑھی اختیار والے فرماتے ہیں تم میرے محبوب کے مقام کو تم کیا سمجھو، تم میرے محبوب کی شان کو تم کیا سمجھو. میرے محبوب کا مقام یہ ہے اتھا کہ عبد سر ویندے اتھا حق نال مل ویندے دماغیں کو چکر دیں دے اے الٹی چال کیا پوچھ دیں. محبوب فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی نے بشر کہا، کسی نے نور کہا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے. یا راتی پہندہ شور نٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تساں ہور نٹھا اساں ہور نٹھا. یہاں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات ہے. اس کے بعد حضرات دی وقار اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر ایک ذکر فرمایا کہ ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، آیت نمبر 38 کے اندر مالک الملک نے یہاں ایک اصول دیا ہے کہ اگر باپ جرم کرے تو اس کے جرم کی وجہ سے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، اور اگر بیٹا جرم کرے تو جس طرح ہمارے ملک یا صوبے کی پولیس آ کر عورتوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بیٹے کی وجہ سے باپ کو، باپ کی وجہ سے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ یہاں پر جس کا جرم ہے وہی بھگتے گا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جناب باپ کی نیکی کی وجہ سے بیٹا بخشا جائے، ماں کی نیکی کی وجہ سے بیٹی بخشی جائے، یا اولاد کی نیکی کی وجہ سے ماں باپ بخشے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے اولاد پکڑی جائے یا اولاد کے گناہوں کی وجہ سے ماں باپ پکڑا جائے. یہ دین اور اسلام کا قانون نہیں ہے. یہ میں پنجاب کی پولیس کا قانون تو ہو سکتا ہے، میرے ملک کا قانون تو ہو سکتا ہے، لیکن دین اسلام کا یہ قانون نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اس آیت مقدسہ کو لے کر کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں جی کسی کے لیے کوئی دعا کرے نیکی کرے تو کسی کی دعا یا نیکی کا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا. خلاق کائنات نے جو یہ کلام فرمایا، مفسرین کرام نے فرمایا یہ آیت کافروں کے حق میں اتری، کافروں کے حق میں اتری، جبکہ مومن کی شان یہ ہے. مومن کی شان تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو. اللہ پاک اماں بابا کے اوپر، ہمارے ماں بابا کے اوپر اس طرح رحم فرمایا جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. پھر اس کے بعد یہاں پر اور بھی آیات مقدسہ ہیں. تفسیر مظہری میں ایک حدیث پاک ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم نبی، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتہ نور کے طبق میں اس ثواب کو لے کر اس مرنے والے کی قبر کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے اس کے گہرے گڑھے میں مدفون شخص تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے بیٹے نے، تیرے بھائی نے، تیرے دوست نے، تیرے ملنے والے نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے. پھر وہ نور لے کر، وہ ثواب لے کر اس کی قبر میں اترتا ہے. فَيَفْرَحُ بِهَا، تو وہ مرنے والا اس سے خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. یہ شکریہ کے لفظ بولتا ہے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے کہ اس نے میرے لیے تحفہ بھیجا. اور پھر وہ سارے قبرستان والے اس منظر کو دیکھتے ہیں اور جن کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہوتا، جن کا کوئی سارے ثواب کرنے والا نہیں ہوتا، وہ غمگین ہوتے ہیں اور حسرت کا اظہار کرتے ہیں کاش کہ ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا یا صدقہ و خیرات کرتا یا ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا. تو یہ اگر اس کے اوپر دلائل دینے بیٹھیں تو بہت بڑے اس کے اوپر دلائل ہیں، لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے. اگر وہ انتقال کر جائیں
تو پھر بھی ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ دعاؤں کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد چلیے آگے سورہ قمر شروع کرتے ہیں۔ سورہ قمر کو قمر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ قمر کا معنی ہے چاند، اس میں چاند کے چیرے جانے کے معجزے کا ذکر ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند چر گیا۔ یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مکے کے کافر میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو چیر کر دکھا دیں، چاند کو چیر کر دکھا دیں۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی اٹھائی، میرے نبی نے انگلی اٹھائی، چاند چر گیا، ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف ہو گیا، ایک حصہ اس طرف ہو گیا۔ لیکن بدبختوں کو نبی کے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی توفیق ایمان نصیب نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، ہمیں ایک کے دو نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا چاند چر جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلو رک جاتے ہیں، اگر یہ جادو ہے، اگر یہ ہماری آنکھیں باندھی گئی ہیں، آنکھوں کے اوپر اثر کیا گیا ہے، تو پھر باہر والوں کو تو نظر نہیں آنا چاہیے نا۔ تو باہر کے قبیلوں کے لوگ آئے، مسافر آئے مکے کے اندر، جب انہوں نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا تم نے کچھ دیکھا، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے چاند کو دو ٹوٹے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر دو ٹوٹے ہو کر جڑتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر یہاں سورت میں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو قیامت تک کے لیے بیان فرمایا تاکہ کوئی منکر انکار نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے بارے میں فرمایا کہ قرآن آسان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یاد کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان ہے کوئی جو یاد کرے، ہے کوئی جو یاد کرے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ جناب قرآن حفظ کرنا یہ بہت مشکل ہے، ایک طرف اللہ کا فرمان، ایک طرف بندوں کی باتیں، بندے جھوٹ بول سکتے ہیں، رب سچا ہے۔ رب کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 5-5 6-6 سال کے بچے بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، 5-5 6-6 سال کے بچے بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، اور سینوں کے اندر قرآن موجود ہے۔ جس وقت تاتاریوں نے بغداد کا تیا پانچا کر دیا، مسلمانوں کے سروں کی چوٹیوں کے مینار بنا دیے، اور بغداد کی لائبریری کو اٹھا کر انہیں عرب کے اندر ڈال دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کر دیا، قرآن پاک کے نسخے گھروں سے جمع کر کے انہوں نے جلا دیے۔ لیکن وہ اس وقت کسی نے ان سے آگے بڑھ کر کہا کہ بتاؤ کہ قرآن پاک جو ورقوں پر لکھا ہوا ہے اس کو تو جلا دو گے، مگر ان کے بچوں کے سینوں کے اندر جو قرآن پاک موجود ہے اس کو تم کیسے مٹاؤ گے، اس کو تم کیسے نکالو گے؟ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک یاد کرنے والوں کے لیے آسان فرمایا ہے۔ جس وقت سوویت یونین کے اندر قرآن کے اوپر پابندی لگ گئی، حتیٰ کہ یہ صورتحال تھی کہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کا نام لکھ کر سکول میں ڈال دیتے تھے۔ اگر کوئی بچہ اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ لیتا تھا، اٹھا لیتا، تو وہ اسے پکڑتے اور پکڑ کر اس کے گھر کو بھی مسمار کر دیتے، ان کی نسل کو بھی برباد کر دیتے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے اپنی کلام مجید کی حفظ کا معجزہ اور قدرت یہ دکھائی کہ درزی اپنی دکان پر بیٹھ کر کپڑے سیتے شاگرد اپنے پاس بٹھاتا، ان کو درزی بھی بناتا رہتا اور قرآن پاک بھی سکھاتا رہتا۔ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے کلام مجید کی سورہ رحمان کے اندر یہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن سکھایا۔ اللہ فرماتا ہے نا، جبریل میرے محبوب کا شاگرد ہے، میرا محبوب وہ ہے جس کا استاد میں خود رب رحمان ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اپنے خالق
خلق الانسان، جب مفسرین فرماتے ہیں انسان مطلق بولا گیا ہے، جب کوئی چیز مطلق بولی جائے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور انسان کا فرد کامل میرا مصطفیٰ ہے۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور بیان بھی میرے محبوب کو اللہ نے خود سکھایا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی ان پڑھ کیا ہے، نانا یہ معنی بالکل غلط ہے، میرے نبی ان پڑھ نہیں ہیں، میرے نبی سب پڑھے لکھوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ تمہیں پڑھایا کسی ٹیچر نے، کسی مولوی نے، کسی پروفیسر نے، کسی ڈاکٹر نے پڑھایا، میرے نبی کو پڑھایا الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے خود پڑھایا ہے۔ لہٰذا یہ کہ میرے نبی کو کی توہین ہے میرے نبی کو ان پڑھ کہنا۔ امی کا معنی یہ ہے کہ جس کا کوئی انسان استاد نہ ہو، جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، اس کا معنی یہ امی یہ بنتا ہے۔ یہ کہنا کہ میرے نبی نے کسی انسان سے پڑھا یہ غلط ہے۔ خوف خدا سے دو جنتیں ملتی ہیں۔ آیت نمبر 47 سورہ رحمان کی آیت نمبر 47 کے اندر خالق کائنات نے خالق کائنات جل و علا نے بہت پیارا بیان فرمایا۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے، درود پاک پڑھیے گا ذرا، صلوات و سلام اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کے اوپر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے چلا جاتا، راستے میں خوبصورت عورت رہتی تھی جو اسے چھیڑتی اور گناہ کی دعوت دیتی، لیکن یہ نوجوان اس کی طرف توجہ دیے بغیر سر جھکائے چلا جاتا۔ آخر ایک دن نوجوان شیطان کے ورگلانے میں آ گیا، اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ انہیں یاد آیا، وہ وہیں پر بندہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گرا تو اس کے بعد اس کے والدین کو پتہ چلا، وہ انہیں اٹھا کر لے گئے، لیکن وہ بندہ جاں بر نہ ہو سکا، انتقال کر گیا۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فاروق اعظم اس کے باپ کے ہاں تعزیت کے لے گئے، ان سے سارا واقعہ سنا۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی قبر پر لے کر چلو۔ جب ان کی قبر پر گئے تو ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا میاں نوجوان بتا، اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے۔ کیا رب نے وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ جو یہاں قبر سے آواز آئی، امیر المومنین میرے رب نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو یہاں پر ایک بات تو عقیدہ بھی اپنا لیتے جائیں کہ جناب فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں، اور اللہ والے قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اور قبر کے اندر زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر کوئی پکارے اللہ والا تو اس کی پکار کو سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر تو یہ اللہ والوں کی بات ہے نا، فرید کا مقام پھر بلند ہے، دادا کا مقام پھر بلند ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر حکم یہ ہے کہ قبرستان والوں کے پاس جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سالفون وَنَحْنُ لَكُمْ خَالِفُونَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ آج یہاں مٹی کی ڈھیروں کو سلام کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا کہ جناب تھر کے صحرا میں جاؤ، بلند بالا ٹیلے ہیں وہاں ان کو سلام کرو، یا تم مری کی پہاڑیوں پر 7 سسٹر وہاں پر 7 جڑواں پہاڑی ہیں ان کو سلام کرو، کہیں بھی نہیں ہے، درختوں کو سلام کرو۔ قبرستان جاؤ سلام کرو تو قبرستان کے وہ مدفونین مردے تمہیں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
اس کے بعد حضرات اس وقار سورہ واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 قسمیں خالق کائنات نے بیان فرمائیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون الاولون، السابقون السابقون۔ یہ 3 اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون، یہاں 3 گروپ کون سے ہیں؟ پہلا گروپ نیکوں کا، پہلا گروپ کون سا ہے؟ نیکوں کا۔ دوسرا یعنی کون سے کبھی کبھی کوئی ہو جاتی ہے، ہیں نیک لیکن غلطی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا گروپ کیا؟ بالکل بدکار کافر۔ تیسرا گروپ کون سا ہے؟ تیسرا گروپ السابقون، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان انسانوں کا اپنے کلام مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سابقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے ہجرت کر کے آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سابقون کے ساتھ رکھے اور نیکی میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کی خصوصی خدمت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریق وکاس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ یہاں پر خالق کائنات جل وعلا نے جنت کا ذکر فرمایا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر اللہ پاک جو پھل دے گا نا، پھل وہ درختوں کے اوپر، جنت کے درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے۔ جب بندہ چاہے گا کہ یہ پھل مجھے ملے، وہ پھل خود بخود بندے کے پاس آ جائے گا۔ وہاں پر مفتی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے۔ جب بندے کو خیال آئے گا کہ جناب یہ پرندہ میں بھنا ہوا کھاؤں، تو جیسے وہ تصور کرے گا اس کو خیال آئے گا وہ بھنا ہوا پرندہ پلیٹ میں بھنا ہوا ہو کر اس کے پاس آ جائے گا، اس کے پاس آ جائے گا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں میں نعت خانوں کے حوالے سے، جو کہتے ہیں کہ تیری جنت مول نہ برسوں، تیری دوزخ مول نہ سڑسوں۔ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے مومنین کا حصہ بیان فرمایا ہے اور جہنم کافروں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ جب صدیق اکبر فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابہ اور خود جناب امام زین العابدین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا ذکر سن کر رو پڑتے تھے، جہنم کا ذکر سن کر رو پڑتے تھے، تو یہ آج ٹکے ٹکے کے نعت خان، چلے مچھے بیوٹی پارلر کی پیداوار نعت خان، یہ اسلام کے عقیدے کی توہین کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے عقیدوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا آیت نمبر 79 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو وہ بندہ چھوئے جو پاک ہو، جو پاک ہو۔ ناپاک بندہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہاں ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب نہیں، بے وضو قرآن کو اگر ہاتھ لگا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پر یہ لوح محفوظ کی بات ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، مکنون سے مراد لوح محفوظ کی کتاب ہے، نہیں، یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ اس کے بعد سورہ حدید کے اندر اللہ پاک نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ اب ذکر تو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 10 کے اندر مالک الملک نے ذکر فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مالک اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں پر مفسرین کرام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے جناب سیدنا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا مال خرچ کیا کسی نے نہیں کیا،
کسی نے نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وعد اللہ الحسنہ، میرے لیے ان کے لیے اچھا وعدہ، میری طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مقدسہ کے اندر شامل ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ان کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ آپ ایک عبا پہنے ہوئے تھے اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا، آگے سے باندھا ہوا تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ککر کے کانٹوں کے ساتھ ککر کے کانٹوں کے تکمے بنائے ہوئے تھے، بٹن بنائے ہوئے تھے۔ جبریل آئے، اب جبریل جب آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی عبا پہنے ہوئے ہیں، ایسا جبہ کوٹ پہنے ہوئے ہیں جسے سامنے سے کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ حضرت جبریل نے عرض کی آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیجئے اور انہیں فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے تم اپنے اس فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ اللہ پوچھتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا تم اس فقر پر راضی ہو یا نہیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اپنے اس فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یار جن کی رضا رب پوچھے اس کے اوپر کوئی کالا بھونکے تو یہ اس کی بدبختی تو ہو سکتی ہے، ورنہ صدیق اکبر کا مقام بڑا واضح ہے۔ اس کے بعد جناب سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی اگر یہاں پر کرتے چلیں تو بڑا پیارا ہوگا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کا ذکر آیت نمبر 16 کے تحت ہم نے کرنا ہے۔ آیت نمبر 16 میں خالق کائنات جل وعلا بڑے پیار سے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کی خاطر جھک جائیں، وما نازل من الحق اور جو اللہ نے اتارا اس کے لیے جھک جائیں۔ اب یہ آیت مقدسہ یہ بڑی پیاری آیت مقدسہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر گھسٹ رہی تھی، چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی۔ پھر آپ نے فرمایا پھر آپ نے یہ آیت بیان فرمائی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا ہنسے اتنا روو۔ یہاں پر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، ابیورو اور سرکس کے درمیان ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ ان کی توبہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ کی کسی عورت کے ساتھ دل لگی ہو گئی، اس عورت کو ملنے کے لیے دیوار کو پھلانگنے لگے، دیوار پر چڑھے تھے، اس وقت اچانک کسی نے یہ آیت پڑھ دی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ جو ہی یہ آیت آپ نے سنی تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا کیوں نہ میرے پروردگار اب اس کا وقت آ گیا ہے، کیوں نہیں میرے پروردگار اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آب کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک قافلہ موجود تھا، شرکاء سے قافلے میں بعض کہہ رہے تھے یار ہم سفر جاری رکھیں، بعض نے کہا کہ صبح تک یہیں رکتے ہیں کیونکہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے، کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو غور کرنے لگے اور کہا افسوس میں رات کے اس وقت
رات کے وقت بھی گناہ کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہاں مجھ سے خوف زدہ ہیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پاس اس حال میں لایا کہ میں اپنے جرم سے رجوع کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں توبہ قبول فرما، مولا اپنی بارگاہ میں میری توبہ قبول فرما، میں زندگی بھر کعبے کا مجاور بن کر رہوں گا۔ یہ آپ نے یہ یاد سن کر توبہ فرمائی۔ جو دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔